السلام علیکم کلاس 9th. ٹوڈے از یور سیکنڈ آن لائن کلاس، اور اس کلاس میں ہم جو چیپٹر اسٹڈی کریں گے وہ چیپٹر نمبر 1 کا سیکنڈ ٹاپک ہے بیسز آف دا آئیڈیالوجی آف پاکستان، پیج نمبر 4. بیسز آف دا آئیڈیالوجی آف پاکستان، کے پاکستان کو حاصل کرنے کے پیچھے مقاصد کیا تھے، وہ پوائنٹس کیا تھے کہ ہم نے پاکستان کے لیے جدوجہد کی، ایک الگ ملک کا مطالبہ کیا. جو فرسٹ پیراگرافس ہیں اس میں جو ایکسپلینیشن ہے یا اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ کچھ اس طریقے سے کہ جب سب کانٹیننٹ میں مسلمانوں نے ایک الگ ملک کا مطالبہ اس لیے کیا کہ جہاں پہ وہ اللہ اور رسول اللہ تعالیٰ کی قوانین کے مطابق زندگی گزار سکیں، جہاں پہ وہ پوری کی پوری طاقت جو ہے، پوری جو سپریم پاور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہو، اللہ تعالیٰ کے قوانین پر عمل کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکیں. اسلام صرف ریچولز کی بات نہیں کرتا، اسلام صرف ورشپ کی بات نہیں کرتا، اسلام ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. چاہے انسان اپنی عام زندگی کے کسی پہلو کی بات کریں، سیاسی معاشرتی کسی بھی پہلو کی بات کریں، اسلام میں آپ کو کمپلیٹ کوڈ آف لائف ملتا ہے. اسلام ہر پہلو پر مسلمان کی یا عام انسان کی رہنمائی کرتا ہے. جو آپ کا پہلا پوائنٹ ہے دیٹ از آن پیج نمبر 5، بلیفس اینڈ پریئرس. سب کانٹیننٹ میں مسلمانوں نے ایک الگ ملک کا مطالبہ اس وجہ سے کیا کہ وہاں پہ ان کو اپنی پراپر طریقے سے اپنی عبادت کرنے کو موقع نہیں ملتا تھا. وہ اللہ اور رسول کی عبادت نہیں کر سکتے تھے. وہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے تھے، اقرار بھی کرتے تھے، لیکن انہیں اس چیز کو جسٹیفائی کرنے کا یا اوپنلی اس چیز کی جو تھی اس چیز کو اناؤنس کرنے کا حق حاصل نہیں تھا. اس پر سزائیں دی جاتی تھی. تو دے آلسو وانٹیڈ ٹو ورشپ، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتے تھے بغیر کسی رکاوٹ کے. سو ایک الگ ملک کا مطالبہ اس لیے بھی بہت ضروری ہو گیا تھا کہ جہاں پہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے قوانین کے مطابق زندگی گزار سکے، جہاں پہ مسلمان اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانے اور ان کی زندگی سے جو ہے ان کی زندگی پر کے اصولوں پر عمل درآمد ہو کر اپنی زندگی گزار سکے. آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، توحید پر اقرار کرنا، یہ تمام ہمارے ایمان کے اجزاء میں شامل ہیں. اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کو عبادت کے لائق نہ سمجھنا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی ماننا، اور یہ اس بات کا اقرار کرنا کہ نبوت کا سلسلہ اختتام پر ہو چکا ہے اور اس کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا. یہ اسلام کے پہلی بنیاد جو ہے وہ توحید ہے، اللہ کو ایک ماننا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ماننا. رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی یا عام انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہے، تبلیغ کے لیے بھیجا ہے کہ وہ اسلام کو مزید پھیلا سکیں. جو آپ کا دوسرا رکن ہے وہ ہے نماز. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دن میں 5 وقت اپنے سامنے سجدہ کرنے کا کہا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ 5 وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دن میں ہزاروں نعمتیں ادا کی ہیں اور ہم اس رب کی نعمتوں کا شکر ادا کریں. تیسرا پلر ہے اسلام کا فاسٹ، روزہ، جو کہ باقی عبادت کی طرح بہت ضروری ہے، جس سے ہم اپنے نفس پر قابو پانا سیکھتے ہیں. چوتھا پلر ہے زکوٰۃ، جو کہ ایک بہت امپورٹنٹ عبادت ہے جس سے آپ کی اکانومی، آپ کا پیسہ جو ہے وہ ڈیولپ کرتا ہے. آپ کی سوسائٹی میں جو کلاس سسٹم ہے، انفیریٹی، سپیریٹی، اور جو آپ کی اپر اور لوور اور مڈل کلاس کے جو ہے وہ جو درجے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. جب زکوٰۃ دینے سے آپ کا مال پاک ہوتا ہے، برکت ہوتی ہے آپ کے مال میں، اور سیکنڈلی زکوٰۃ ادا کرنے سے جو مال ہے وہ سرکولیٹ کرتا ہے، وہ ایک ہاتھ میں نہیں رہتا، یعنی کہ امیر لوگوں کے ہاتھ میں نہیں رہتا بلکہ غریب لوگ بھی اس سے اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرتے ہیں. حج اسلام کا 5واں رکن ہے جو کہ بہت ضروری ہے، ایک اہم فریضہ ہے جو ہر مسلمان پر زندگی میں ایک دفعہ حج کرنا فرض ہے. جو سیکنڈ آپ کا پوائنٹ آتا ہے دیٹ از جسٹس اینڈ ایکویلٹی. مسلمانوں کو اسلام میں ایکویلٹی یعنی کہ انصاف کی بات کی جاتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ انصاف فراہم کیا جائے لوگوں کو. اسلام بات کرتا ہے وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن، کسی بھی فرق کے بغیر لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کے لیے کام کرنا، بغیر کسی رنگ کے، بغیر کسی نسل کے، بغیر کسی کاسٹ سسٹم کو دیکھے ہوئے ہمیں لوگوں کی مدد کرنی چاہیے. قانون میں ہمیشہ ہر انسان، اسلام کے مطابق قانون سب انسانوں کے لیے برابر ہے. اگر ہم پھر یہ نہیں دیکھیں گے کہ کوئی کسی اچھی پوسٹ پہ ہے تو اس کے لیے قانون چینج ہوگا، اگر کوئی عام انسان ہے تو اس کے لیے قانون چینج ہوگا. ہمارے لیے قانون سب کے لیے برابر ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو دا اسلام. انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہوگی، یعنی کہ جو آپ کے ججز ہوں گے وہ ہمیشہ سپریم ہوں گے. قوانین جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے جو
بنائے ہوئے اصول ہیں انہی کے اوپر عمل درآمد کیا جائے گا. اور جو آپ کی جوڈیشری ہے، آپ کے جو ججز ہیں، وہ سپریم لا ہوں گے، یعنی کہ ان کو وہ جو ہیں وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہوں گے. جیسے آپ کا پرائم منسٹر، آپ کا پریزیڈنٹ، اگر کوئی کیس چلتا ہے تو آپ کے ججز کو جواب دہ ہے. کیس چلے گا، پورا کیس کورٹ میں جائے گا تو وہ جواب دہ ہوں گے. لیکن آپ کے ججز اگر ان کے حق میں ووٹ دیتے ہیں یا ان کی اگینسٹ جو ہے اپنا اناؤنس کرتے ہیں، وہ کسی کو بھی جواب دہ نہیں ہے. اپنے جورسڈکشن میں وہ کسی کو بھی آنسریبل نہیں ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں بھی یہ فرمایا ہے کہ کوئی بھی انسان، کسی بھی انسان کو عربی عجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، کوئی کسی گورے کو کسی کالے پر جو ہے ترجیح حاصل نہیں ہے، فوقیت حاصل نہیں ہے. اگر فوقیت ہے بھی، اگر کسی کو ترجیح دی بھی جاتی ہے تو وہ صرف ایمان کی بنیاد پر، یعنی کہ تقوی کی بنیاد پر. جو آپ کا تھرڈ ٹاپک آتا ہے دیٹ از یور پروموشن آف ڈیموکریسی، جس میں ڈیموکریسی کو پروموٹ کیا جاتا ہے. ہم سب بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ ڈیموکریسی مشاورت کو کہتے ہیں، جس میں آپ کے پاس رائٹس ہوتے ہیں، آپ کو رائٹس دیے جاتے ہیں. آپ ہر ایک ایشو پر بات کر سکتے ہو، اسٹرائکس کر سکتے ہو، جلسے کر سکتے ہو، تقاریر کر سکتے ہو. آپ کو کسی بھی چیز پر رکاوٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. دیٹ از یور ڈیموکریسی. اور ڈیموکریسی میں کنسلٹیشن، یعنی کہ ہر کام مشورے سے کیا جائے. سوسائٹی کا کام ہو یا پھر کوئی بھی ایسا کام جو ہم کر رہے ہیں، اس میں ہمیں مشورہ لینا چاہیے، اور مشورے کے بعد ہم اس کام کو فائنل ڈیسیجن لیں. سو ڈیموکریسی اس لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے اسلامک اسٹیٹ میں کہ اس نے لوگوں کے رائٹس کو، جو عام لوگوں کے رائٹس ہیں، ان کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے، ان کو ایکول اسٹیٹس پرووائڈ کیا جاتا ہے. جیسے میں نے پہلے بات بولی کہ کوئی بھی انسان کو کسی بھی دوسرے انسان پر فوقیت حاصل نہیں. یہ نہیں ہم کہیں گے کہ یہ امیر ہے تو اس کو غریب انسان پر فوقیت حاصل ہے، یا یہ جو ہے اس کی بہت اچھی پوسٹ ہے تو اس کو ہم فلاں بندے پر فوقیت دیں گے. کسی قسم کی فوقیت، کسی قسم کی ترجیحات نہیں دی جاتی اسلام میں. اسلام میں جو لوگ ہیں اپنی زندگی کو لا قانون کے مطابق گزارتے ہیں، اور لا جو ہے لوگوں کو، قانون جو ہے لوگوں کو بیسیکلی سیکیورٹی پرووائڈ کرتا ہے، لوگوں کو سیکیور کرنے کے لیے کام آتا ہے. تمام کے تمام لوگ قانون کے سامنے برابر ہیں. اس ٹائم پہ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ کس سسٹم سے، کس آفس سے، کس پوسٹ سے بلانگ کرتا ہے. کوئی بھی ڈسکریمنیشن نہیں کی جائے گی، نہ کاسٹ کی، نہ کسی کلر کی، نہ کریڈ کی، نہ لینگویج کی. ہم کسی بھی ڈسکریمنیشن کے بغیر فیصلہ کریں گے. جیسے سبی میں 14 فروری کو 1948 میں قائد اعظم نے ڈسکرائب کیا تھا لیٹ اس لے دا فاؤنڈیشن آف آر ڈیموکریسی آن دا بیسس آف ٹرولی اسلامک پرنسپلس، کہ ہم اسلام کی ڈیموکریسی کی بنیاد رکھتے ہیں جو ٹرولی ٹوٹلی اسلامک قانون پہ. Our Almighty has taught that our decision in the affairs of the state shall be guided by discussion and consultation. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ ہم جو بھی فیصلہ کریں، جو بھی ڈسکشن کریں، اس ڈیسیجن لیں، اس میں ہمارے پاس وہ، ہم اس سے مشورہ کریں، لوگوں سے کنسلٹ کریں، اور اس کے بعد آخری فیصلہ کریں. دس از اٹ کلاس. ہم نے آج 3 ٹاپکس پڑھے بیسس آف ڈیموکریسی میں: پروموشن آف ڈیموکریسی، ایکویلٹی، اور آپ کے بلیفس آف پریئر. یہاں تک آپ کا ٹاپک ہے، اور دس از اٹ فرام آر سائڈ کلاس. اللہ حافظ.